السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اتوار کا دن ہے۔ ویسے اتوار کے دن کہتے ہیں کہ خبریں بہت کم ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پاس بڑی گرما گرم خبریں ہیں، اور خاص طور پہ کبوتر ایک بڑی خاص خبر لے کر آیا ہے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر کریں گے۔ اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر جناب ہم عمران ریاض خان کے حوالے سے بات کریں گے۔ عمران ریاض خان نے مجھے فون کیا آج، اور میری ان سے فون کے اوپر بات ہوئی ہے۔ تھوڑا سا میں تذکرہ اس کے بارے میں بھی کروں گا، ساتھ ہی ساتھ جو کچھ اور اہم چیزیں ہیں، جس میں خاص طور پہ 8 فروری کے احتجاج کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑی انوکھی قسم کی چیز کی ہے علی امین گنڈا پور کو لے کے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وکلا برادری جناب بڑی سخت ناراض ہوئی ہے، اور وہ کیا کرنے جا رہی ہے اگلے 24 گھنٹے میں، اس کی بھی تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کامنٹ ضرور کیجیے گا، آپ کو جو بھی سٹوری ہو، کوئی آپ کی جو بھی رائے ہو، اس کے اوپر بات ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو جناب عمران ریاض خان آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے اوپر جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ جو تحریک انصاف کے حمایتی رہے ہیں، وہی شک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں، اور ایک عجیب ایک ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ بلا وجہ کی بحث چل رہی ہے، جو کہ میرا خیال میں ان نیسیسری ہے۔ لیکن سلمان احمد صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رہے ہیں، اب ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، وہ اور عادل راجہ صاحب کی جو اہلیہ ہیں، وہ تینوں جو ہے وہ عمران ریاض خان کے حوالے سے کسی نہ کسی طرح شک کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو سلمان احمد صاحب نے جو ہے وہ ان کو، عمران ریاض خان کو جو ہے وہ ایک ٹویٹر سپیس میں دعوت دی تھی کہ جی آپ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ معاملہ تو میرا نہیں خیال کہیں پہ ابھی تک گیا ہے، لیکن عمران ریاض نے اس کے اوپر جو ہے رپلائی ضرور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دوست کے کہنے پہ سلمان احمد سے رابطہ ہوا تھا، غلطی ہوئی کہ انہیں ویزے کے حصول کے عمل میں شامل کر لیا۔ امریکی ویزے کے حوالے سے انہوں نے کئی دیگر دوستوں اور آرگنائزیشنز کی طرف کوشش بھی کی، مگر کامیابی کی امید ملتے ہی انہوں نے کریڈٹ لینے کے چکر میں سوشل میڈیا پر رولا ڈال کر میری تضییق کی اور مجھے اور میری فیملی کو خطرے میں ڈال دیا۔ میں نے سلمان احمد کو فون کر کے احتجاج کیا اور انہیں صاف کہہ دیا کہ مجھے نہ تو اب ان کی مدد چاہیے اور نہ ہی ویزا۔ اس کے بعد میں نے وہ درخواست بھی واپس لے لی، جس پہ سلمان احمد صاحب نے ایک تیسرے گواہ کی موجودگی میں اپنی غلطی تسلیم کر کے معافی مانگ لی۔ اب سلمان احمد صاحب میری اور اپنی واٹس ایپ گفتگو اور ای میل کو لے کے بلیک میل کر رہے ہیں، اور میں انہیں فیس سیونگ دوں کہ میں انہیں فیس سیونگ دوں، کیونکہ عمران خان کی بیوی پر تنقید انہیں مہنگی پڑی ہے۔ میں نے انہیں صاف کہہ دیا کہ وہ معاملہ آپ کی پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، میرا اس سے کیا لینا دینا۔ اب ایک اور بات صاف کر دوں، سلمان احمد صاحب، آپ مجھے 4 تاریخ تک کی مہلت بالکل نہ دیں، ابھی پیغامات پبلک کریں۔ میں اللہ رب العزت کی مدد سے پوری ریاستی طاقت سے بلیک میل نہیں ہوا، آپ بھی کوشش کر کے دیکھ لیں، گڈ لک۔ اور اس کے بعد عمران ریاض نے جو ہے وہ سلمان احمد کو بلاک کر دیا، اور اس کا اسکرین شاٹ بھی جو ہے انہوں نے شیئر کیا کہ انہوں نے ان کو بلاک کر دیا ہے۔ تو اس ساری چیز کے دوران ایک اور چیز میں آپ سے صرف شیئر کرنا چاہوں گا کہ عمران ریاض کا آج مجھے فون آیا تھا، اور بڑی ڈیٹیل سے ان سے بات ہوئی ہے، لیکن ان کے کہنے کے اوپر میں وہ چیزیں جو ہیں ابھی پبلک نہیں کر رہا، اور ان کا مجھے یہی کہنا تھا کہ جی انہوں نے باتیں تو بہت کی ہیں، جو تفصیلات میں خاص طور پہ ان کی خیریت وغیرہ میں نے ساری دریافت کی ہے، لیکن اوبیسلی انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ان کی امانت ہیں، تو اس لیے آئی ول ناٹ شیئر اٹ انٹل اور انلیس آگے چل کے جب وہ مجھے اگر الاؤ کریں گے، وہ مجھے کہہ دیں گے، تو پھر وہ چیزیں پبلک کر دی جائیں گی۔ لیکن فی الحال میں وہ ساری ڈیٹیلز پبلک نہیں کر رہا، لیکن خبر یہ ہے کہ وہ خیریت سے ہیں۔ میرے لیے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے، میں بار بار اس کا تذکرہ بھی کرتا رہا ہوں کہ ان کی جان، ان کی صحت جو ہے میرے لیے امپورٹنٹ ہے، تو وہ جو ہے وہ خیریت سے ہیں۔ تو اللہ کرے آگے بھی جو ہے سلسلہ اسی طرح ہی چلتا رہے۔ مریم ریاض بھٹو، بشرا بی بی کی بہن، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا پی ٹی آئی مرکز مسٹ ریممبر اینڈ مارک مائی ورڈز، عمران خان واز بیڈلی بیک اسٹیبڈ آن 5 October 2024، دس ڈیمیج از ہارڈ ٹو ریورس۔ اللہ ہی اپنا کرم کرے، ورنہ میر جعفر نے کسر کوئی نہیں چھوڑی، عمران خان فائٹنگ فار پاکستان۔ اب یہ 5 اکتوبر کو 2024 کو کس نے بیک اسٹیپ کیا عمران خان صاحب کو، کوئی نہیں جانتا، نام انہوں نے لیا ہے، لیکن ایک شک کا اظہار جو ہے ان کی جانب سے کیا گیا۔ اچھا جی، اب جو کبوتر خبر لے کر آیا ہوا ہے، ذرا غور سے سن لیجئے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ آج کل مختلف تحقیقات تو ہو رہی ہیں، اور اسلام آباد اور پنڈی کے مختلف دفاتر جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں چند لوگوں کے خلاف تحقیقات کرنے کے حوالے سے۔ تو ہم نے پھر کبوتر کو بھیجا، اور میں نے ایکچولی آج سے 4-5 دن پہلے جو ہے وہ کسی ویلاگ کے اندر ہلکا سا میں نے تذکرہ کیا تھا، تو بہت سے لوگوں کے کامنٹس آئے کہ جی اس کی کچھ ڈیٹیلز ہمیں اور بھی آپ شیئر کریں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قومی اسمبلی کے ساتھ والی جو بلڈنگ ہے، اس حوالے سے کوئی بڑی ہلچل جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔
تو مجھ سے بہت سے لوگوں کے سوال آئے ہوئے، تو بھائی میں تھوڑی سی انفارمیشن اور شیئر کر دیتا ہوں، آپ زیادہ ابھی مت پوچھیے گا، کیونکہ وہ جیسے کہتے ہیں نا اٹس اسٹل کوکنگ، تو میرے خیال میں زیادہ میں ڈیٹیل نہیں اس میں شیئر کروں گا. تو ہم نے کبوتر کو بھیجا، ہم نے کہا جا یار کو جا کے تھوڑی سی تفصیلات جو ہے وہ لے کر آ. تو وہ مختلف دفاتر کے چکر لگاتا رہا جہاں پہ فائلیں شائلیں وغیرہ پڑی ہوتی ہیں، جہاں پہ لوگ تحقیقات کمروں میں بیٹھ کے کھاتے کھول کے کمپیوٹر کھول کے ڈیٹا نکال کے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز نکال کے انکم ٹیکس کی ریٹرنز نکال کے رجسٹریوں کے کاغذ نکال کے فردیں نکال کے فرد برائے ریکارڈ، فرد برائے نقشہ، اس طرح کی ساری کاغذات جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو وہ ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ نکال کے اس کے بعد کتنے کنال، کتنے مرلے، کتنے ایکڑ، اس طرح کی چیزیں، ساری تحقیقات ہو رہی ہوتی ہیں نا ہر جگہ، آپ جانتے ہی ہیں یہ ساری تحقیقات ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہ کبوتر جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا جو ہے یہ سب کچھ سن رہا تھا کہ بھائی یہ آخر کس چیز کی تحقیقات ہو رہی ہے. تو یہ پتہ لگا کہ جناب یہ سارا جو معاملہ چل رہا ہے، جو ایک تحقیقات ہو رہی ہیں، خاص طور پہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو پاکستان میں اس وقت نہیں ہے، اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ لایا جائے کسی طرح. تو اس تحقیقات میں اس کمرے کے اندر جو ہے وہ ایک سابق سپریم کورٹ کے جج کا نام بھی لیا گیا. اب دس واز ویری انٹرسٹنگ کہ وہ نام کیوں لیا گیا ہے. اچھا ظاہری بات ہے، میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا کوئی گلٹی ہیں، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں گلٹی کو تو اب ابھی نہیں ہم بتا سکتے کہ گلٹی ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن یہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس کے اندر کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے تو کسی ایک سابق سپریم کورٹ کے جج کا نام بھی جو ہے وہ آ رہا ہے اس تحقیقات کے اندر. اب وہ کیوں آ رہا ہے، وہ مطلب کسی فیصلے سے متعلق آ رہا ہے، کسی ٹرانزیکشن سے متعلق آ رہا ہے، کس سلسلے میں آ رہا ہے، مجھے نہیں پتا اس بارے میں آپ کو بالکل کھل کے بتاؤں گا. لیکن اطلاع یہ ہے کہ وہ جب یہ سارے کاغذ کھلتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے اس تحقیقات میں بار بار وہ نام جو ہے وہ ضرور لیا جاتا ہے، اس کمرے کے اندر وہ نام ضرور لیا جاتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آگے چل کے کیا جب کوئی ایکشن سٹارٹ ہوگا باقاعدہ طور پہ تو ان صاحب کے اگینسٹ بھی کیا کوئی ایکشن ہونا ہے کہ نہیں ہونا. لیکن ہلچل کافی ہو رہی ہے، بار بار کمپیوٹر جو ہے نا پڑک کر کے بار بار وہ نام جو ہے وہ سامنے لے آتا ہے. جب کوئی رپورٹ چھپتی ہے تو ٹک کر کے وہ نام جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے، یہ معاملات جو ہیں وہ کہاں تک جاتے ہیں. بہرحال ہم نے کبوتر کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ بیٹا اس کیس کے اوپر لگے رہو، اور جو اپڈیٹس آتی ہیں اور جو اپڈیٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ گاہے بگاہے ہم شیئر کرتے رہیں گے. ہو سکتا ہے ہمارے کہنے کے اندر جو ہے وہ آئندہ چند دنوں میں خود ہی یہ دھماکہ ہو جائے، مختلف ٹیلی ویژن اسکرینس کے اوپر، مختلف اخباروں کے اندر فرنٹ پیج کی زینت بن جائے وہ خبر. تو بابو سوری میں ایک بات تو بتانے بھول گیا، اس میں صرف اور صرف ایک سابق سپریم کورٹ کے جج کا نام نہیں آ رہا، بلکہ ایک بڑے نامور بیوروکریٹ کا نام بھی آ رہا ہے، بڑے مشہور بیوروکریٹ ہیں تو ان کا نام بھی آ رہا ہے. تو دیکھیں اب وہ کہیں وہ بھی نرغے میں آتے ہیں کہ نہیں آتے، وہ بھی اس پکڑ میں شکنجے میں آتے ہیں کہ نہیں آتے. بٹ دس از واٹس گوئنگ آن اسلام آباد پنڈی کے اندر. میں ابھی صرف اتنی بات شیئر کروں گا، اس سے آگے میں نے بات جو ہے وہ شیئر نہیں کرنی. دوسری جانب جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ جانتے ہیں کہ 3 مختلف ججز جو ہے ان کا ٹرانسفر کل کیا گیا تھا اور شدید رد عمل آیا تھا بار کی طرف سے. تو اب ان کے روسٹرز بھی جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، اور رجسٹرار ہائی کورٹ کی جانب سے جسٹس سرفراز ڈوگر جو لاہور ہائی کورٹ سے گئے ہیں ان کو بینچ نمبر 2 جو ہے ان کا ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، کیونکہ آبویسلی سینیورٹی کے لحاظ سے جسٹس عامر فاروق کے بعد جو ہے اب ان کا نمبر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تصور کیا جائے گا. اور جسٹس محسن اختیارکیانی جو ہیں اب ان کو بینچ نمبر 3 کا جج مقرر کر دیا گیا ہے. اور سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس خادم حسین سمرو کا بینچ نمبر 9 اور بلوچستان ہائی کورٹ سے آنے والے جسٹس محمد آصف کا بینچ نمبر 12 ہوگا. اور ہائی کورٹ میں بینچ نمبر 2 جو ہے وہ سینئر ترین جج کو دیا جاتا ہے آفٹر دا چیف جسٹس. تو اس سے پہلے محسن اختیارکیانی صاحب جو ہیں وہ ایکچولی اس بینچ کے اوپر بیٹھتے تھے، لیکن اب چونکہ وہ سینیورٹی میں 3رے نمبر پہ چلے گئے ہیں فی الحال، تو ان کو جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے. اور یہ جو ہفتہ وار روسٹر جو جاری ہوا ہے اس کی منظوری بھی چیف جسٹس نے دے دی ہے. اب اس سلسلے میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز جو ہیں ان کی تعداد 12 ہونی چاہیے، اب وہ 13 ہو گئی ہے. لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب جسٹس وہ جو عامر فاروق ہیں ان کو سپریم کورٹ میں جو ہے وہ چلے جائیں گے، تو پھر یہ تعداد جو ہے وہ واپس 12 ہو جائے گی. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پی کے جو صدر ہیں جنید اکبر صاحب، انہوں نے پہلا اجلاس پارٹی رہنماؤں کا طلب کیا، اور اس کے اندر بیسکلی 8 فروری کو جو یوم سیاہ منانے جا رہے ہیں، یہ جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں اس سلسلے میں یہ اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا.
اور اس اعلامیہ میں کہا گیا کہ جی سوابی جلسے کی تیاریوں کے سلسلے میں جو ہے وہ اجلاس بلایا گیا ہے. تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں یہ جو سوابی کا جلسہ ہے اس کے سلسلے میں جو اجلاس بلایا گیا تھا اس میں علی امین گنڈا پور صاحب وہاں پہ موجود نہیں تھے. اب آبویسلی میڈیا کے اندر تو چہ مگوئیاں ہو ہی رہی ہیں, کوئی ہم اکیلے تو نہیں ہم بات یہ کر رہے ہیں, تو بہت سے لوگ یہی بات کر رہے ہیں, پچھلے کئی ہفتوں سے بات کر رہے ہیں جب سے جنید اکبر صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب کا مخالف گروپ ہے. لیکن اس کو پھر ڈاؤن پلے کیا گیا, انہوں نے کہا جی علی امین گنڈا پور صاحب بہت بزی ہوتے ہیں, مطلب جنید اکبر صاحب کی جانب سے یہ بیان آیا ہے کہ وہ بہت بزی ہوتے ہیں, ان سے الگ ملاقات کی جائے گی کیونکہ اور بھی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو لگ اس طرح ہی رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اب اس کو جنید اکبر صاحب ہی لیڈ کریں گے, مطلب ہولی سولی. ورنہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب احتجاج ہوا تھا 24 نومبر والا, وہ جو 24 25 26 نومبر کو جو کچھ بھی ہوا تھا علی امین گنڈا پور صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے. لیکن اب یہ لگ رہا ہے آبویسلی کہ جنید اکبر صاحب جو ہے وہ اس کو لیڈ کریں گے. اب سوابی کا جو جلسہ ہے اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گنڈا پور صاحب وہاں پہ نہ ہوں, سی ایم ہے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو اس میں شامل نہ کیا جائے. تو دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے اس میں شرکت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. دوسرا انہوں نے ایک اور بات بھی کی, انہوں نے جی کابینہ کے اندر اگر کوئی تبدیلیاں ہونی ہیں تو وہ وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے, وہ کریں گے انہوں نے جو کچھ بھی کرنا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو یہ کہا تھا کہ جناب آپ اپنا 8 فروری کا جو یہ احتجاج ہے اس کو آپ مؤخر کر دیں, اس کو مت کیجیے گا, کیونکہ میں نے آپ کو ایک اور بھی وجہ بتائی تھی کہ لاہور کے اندر جو ہے وہ پہلا وہ ون ڈے ہونے جا رہا ہے جو ٹرائی سیریز کا ہے, نیوزی لینڈ اور پاکستان کا میچ ہے اس دن, تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ شیخ وقاص اکرم جو سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے کہا کہ جی 8 فروری کو کچھ نیا نہیں ہوگا بلکہ مگر گرینڈ احتجاج ہوگا. انہوں نے کہا کہ الیکشنز کو 1 سال مکمل ہونے پر 8 فروری کو سوابی میں جلسہ ہوگا جس میں پورے صوبے سے ورکرز شریک ہوں گے, باقی صوبوں کے لوگ اپنے اپنے شہروں میں نکل کر احتجاج کریں گے, احتجاج ہمارا بنیادی حق ہے. انہوں نے کہا کہ جنید اکبر صوبائی صدر ہیں, میں ان سے بصد احترام اتفاق نہیں کر سکتا کہ پی ٹی آئی میں نرم گوشہ رکھنے والے لوگ تھے اور اب سخت گیر موقف رکھنے والے لوگ سامنے آ گئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی ورکرز کو جتنی مار پڑی ہے وہ سب کے سب سخت گیر ہو چکے ہیں. خیبر پختونخوا میں کوئی بھی ورکر نرم گوشہ نہیں رکھتا, سارے مجاہد ہیں. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے چیف جسٹس اور صدر مملکت کو لکھے گئے خط پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ججز نے جو خط لکھا ہے وہ بالکل جائز ہے. اب شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں وہ ٹریڈیشنلی علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کافی اٹیچ جو ہے وہ کہے جاتے ہیں. تو اس سارے معاملے کے اندر ظاہری بات ہے وہ جو جنید اکبر صاحب نے بیان دیا تھا کہ اب ہومیوپیتھک احتجاج نہیں ہوگا, تو اس میں بہت سے لوگوں نے بات کہی تھی کہ یہ جو ہومیوپیتھک احتجاج کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ گنڈا پور صاحب کے لیے کیا گیا ہے. وہ آپ جانتے ہیں نا 2-3 دفعہ احتجاج کے دوران ہی وہ نکل جاتے تھے کہیں پہ اور اس کے بعد ملتے نہیں تھے. تو اس کو کاؤنٹر کیا ہے شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہ جی وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, احتجاج جو ہے وہ پورا ٹکا کے ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ ٹویٹ صرف کی ہے ریاض الحق صاحب ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں چینل 92 سے. انہوں نے کہا کہ جی واٹس کوکنگ, ہو از آفٹر زرداری, ہز سوئس بینک اکاؤنٹس ڈیٹیلز آر بینگ شیئرڈ ٹو ملائن ہم, ہیز ہی ڈسوبیڈ سو بینگ پنشڈ. تو انہوں نے سوال کیا کہ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جو ہے وہ آج کل اتنی ہلچل کیوں ہو رہی ہے. اب 2 اس کی تھیوریز ہیں جو مارکیٹ کے اندر ایک تھیوریز آئی ہوئی ہیں, وہ 2 تھیوریز ہیں. ایک تھیوری تو یہ ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا گرینڈ فارمنگ کا جو ہے وہ ایک پروجیکٹ سٹارٹ ہونا ہے اور اس سلسلے میں بہت سا پانی جو ہے وہ دریائے سندھ سے ڈائیورٹ کیا جائے گا. پیپلز پارٹی جو ہے بیسکلی اس کو ریزسٹ کر رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ پوری طرح چلے, پروان چڑھے. لیکن پیپلز پارٹی کی بڑی سویر ریزرویشن ہے اس کو لے کے, اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ ڈائیورژن کی گئی تو سندھ کے لوگوں کا جو پانی ہے اس کے اوپر بہت بڑا ڈینٹ لگے گا. وہ پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کے حصے کا حق کا پانی نہیں ملتا, خاص طور پہ صوبہ سندھ جو ہے وہ چونکہ ٹیل پہ ہے ریور انڈس کی, تو ان کو یہ لگتا ہے کہ پانی کی سپلائی ان کو ویسے ہی کم ملتی ہے. تو اگر یہ پروجیکٹ بھی شروع کر دیا گیا جو کہ بہت بڑا ایک فارمنگ کا پروجیکٹ ہے تو اس سے اور بھی زیادہ نقصان ہوگا. اور دوسرا ایک جو افیلیشن قرار دی جاتی ہے آصف علی زرداری صاحب کی ملک ریاض کے ساتھ, آپ جانتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن جو ہے اسی کے اندر بلاول ہاؤس بھی موجود ہے لاہور کے اندر. تو اور کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ آصف علی زرداری کی اور ملک ریاض کی بہت آپس میں افیلیشن ہے. تو بہت دیر سے ملک ریاض کے حوالے سے یہ مطلب کہنے والے باتیں کہتے ہیں کہ جی آصف علی زرداری صاحب سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ ان کے پریشر کی بدولت یا ان کے کہنے کے اوپر جو ہے ملک ریاض صاحب کوئی پوزیشن لیں گے. لیکن ملک ریاض صاحب جو ہیں
وہ چونکہ ایک بزنس مین ہے، وہ کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کے خلاف، کسی سیاسی رہنما کے خلاف کوئی گواہی نہیں دیتے. اور ان کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں نے اسی طرح گواہی دینی ہوتی تو ماضی میں آصف علی زرداری کے خلاف بھی دے دیتا. تو وہ اس وجہ سے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ گواہی نہیں دینا چاہ رہے. خیر یہ ریومرز ہیں، مجھے نہیں پتا اس میں سے کون سی بات جو ہے وہ ایکچولی ہے جو جس کی وجہ سے زرداری صاحب کا کنڈا جو ہے وہ پھنسا ہے. مونس الہی صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا اٹس سرپرائزنگ دیٹ ای یو اسپیشل ریپرزینٹیٹو فار ہیومن رائٹس اولوف بی اسکوگ، وہ ہیومن رائٹس کی جو ریپرزینٹیٹیو یہاں پہ آئی ہوئی تھی پاکستان، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا بٹ ڈنٹ میٹ دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی آف پی ٹی آئی. انہوں نے کہا کہ وہ باقی سب سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف سے انہوں نے ملاقات ہی نہیں کی. دا اونلی پارٹی وچ ہیز ہیڈ ٹو سفر ورس کائنڈ آف ہیومن رائٹس ابیوز. ہاؤ کین اینی ون اسیس واٹس گوئنگ آن وداؤٹ میٹنگ وکٹمز. تو ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ ملاقات کرنی چاہیے تھی، پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی ملاقات کرنی چاہیے تھی لیکن آپ نے نہیں کی. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جب ان کی رپورٹ آئی تھی یورپین یونین کی تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا ان کے بہت سے لونڈے لپاڑے جو ہیں اس کو بڑا ہائپ دے رہے تھے کہ جناب یہ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یورپین یونین نے جو ہے سب کچھ کہا ہے. تو میں نے اس وقت بھی بات کہی تھی کہ یورپین یونین جو ہے اوور آل اپنی معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی رپورٹ اس نے بنائی ہے جس میں اس نے بلاسفیمی لاز کا ذکر کیا ہے، کیپٹل پنشمنٹ یعنی کہ سزائے موت کی انہوں نے بات کی ہے، ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کی ہے، میڈیا کی آزادی کے حوالے سے بات کی ہے. ہولسٹکلی انہوں نے مختلف ایشوز کو ضرور چھیڑا ہے جس میں سے چند ایشوز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو اوور لیپ ضرور کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن اگر کوئی یہ کہے، اور ثابت ہوتا ہے یہ مونس الہی صاحب کی اس ٹویٹ سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ اسپیسیفکلی پی ٹی آئی کے لیے کیا گیا ہے تو دیٹ از ناٹ دا کیس. یورپین یونین کے حوالے سے اگر مطلب ان لوگوں کی نا اس وقت آج کل مجھے پتہ ہے عادت پڑی ہوئی ہے کہ جناب امریکہ سے ٹھنڈی ہوائیں چلے تو یو کے سے ٹھنڈی ہوائیں چلیں ہمارے لیے، تو یورپین یونین سے ٹھنڈی ہوائیں چلے. ہر جگہ ایک پوزیشن نہیں ہے، دے آر ڈفرینٹ پوزیشن. رچرڈ گرینیل کو دیکھ لیں، رچرڈ گرینیل کی میں ابھی دیکھ رہا تھا، اس نے وینیزویلا سے جو ہے وہ چند امریکی وہاں پہ اغوا ہوئے ہوئے تھے ان کو چھڑوا کے لے کر آیا. مطلب اس نے اپنا کام دھندا شروع کر دیا ہے، اس نے ڈیوٹی دینا اپنی شروع کر دی ہے. بٹ عمران خان کے بارے میں وہ ٹویٹ نہیں کر رہا، وہ بالکل خاموش ہو گیا. بلکہ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ ایکسپیکٹ تو یہ کیا جانا چاہیے تھا کہ اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حل برداری سے پہلے تو ٹکا کے اس نے ٹویٹیں وغیرہ کی ہیں، اب وہ بھی کافی تک ڈیلیٹ کر دی ہیں، ایک صرف رہ گئی. تو لیکن جب سے عہدہ سنبھالا ہے تب سے وہ ٹویٹ نہیں کر رہا اور چپ ہو گیا. اور مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ پی ٹی آئی کے اندر مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ بھائی یہ رچرڈ گرینیل جڑا ہوں بولتا کیوں نہیں، جب سے اس نے عہدہ سنبھالا ہے جو آ کے اور جھنڈے والی ٹیبل پہ بیٹھ گیا آگے، اب بولتا کیوں نہیں ہے. سو یہ پالیٹکس ہوتی ہیں یہ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اگر ابھی نہیں کر رہا تو کل نہیں کرے گا. حالات واقعات کی تبدیلی کے مطابق جو ہے یہ اپنا نظریہ چینج کر لیتے ہیں، یہی پالیٹکس ہوتی ہے. اور امریکہ تو خیر اس میں ماسٹر ہے. اب دیکھیں انہوں نے ٹیرفس لگائے ہیں، شاید ہم نے پچھلے ولاگ میں ذکر بھی کیا تھا، اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرفس لگا دیے چائنا کے اوپر، کینیڈا کے اوپر، میکسیکو کے اوپر. تو آگے سے کینیڈا اور میکسیکو جو ہے انہوں نے بھی کاؤنٹر ٹیرفس جو ہیں وہ اعلان کر دیا. انہوں نے کہا جی اسی بھی نہیں چھڑا کہ ساڑھے انہوں بھی ٹیکس دے گا یہ. پھر جبکہ کینیڈا اور میکسیکو دو ایسے ملک ہیں جو ان کے نارتھ اور ساؤتھ میں موجود ہیں، امریکہ کے نارتھ اور ساؤتھ میں موجود ہیں، اور وہاں سے بہت ہیوی قسم کی ٹریڈنگز ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود اس نے آ کے ٹرمپ نے جو ہے اس چیز کا عزت لحاظ کوئی نہیں کیا. اس نے کہا ایسی کی تیسی اس نے ٹھوک دی، اس نے ڈیوٹی جو ہے وہ لگا دی ہے. اور اس نے کہا کہ یہ بات یہ ہے کہ یہ ٹو وے ٹریڈ ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ماننا ہے کہ یہ ٹو وے ٹریڈ ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو امریکی منڈیوں تک رسائی حاصل مل جائے تو ساڈا سودا جائے نا، ہمارا سودا میکسیکو اور کینیڈا میں جائے نا، یہ نہیں ہو سکتا. خیر یہ سلسلہ جو ہے وہ ابھی شروع ہوا ہے، دیکھتے ہیں آگے جو ہے کس حد تک چلتا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک انڈیا کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر یہ سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنا نیا بجٹ دیا ہے اس میں اس کے تحت انہوں نے ماہانہ 1 لاکھ بھارتی روپے یعنی کہ سالانہ تقریباً 12 لاکھ روپے، ان کے 12 لاکھ روپے بھارتی کرنسی کے 12 لاکھ روپے، جو کہ پاکستانی رقم کے مطابق ماہانہ تقریباً 3,20,000 یا 38,50,000 38.5 لاکھ روپے سالانہ جو بنتے ہیں وہ ٹیکس سے استثنا قرار دے دیے گئے ہیں. یعنی جو شخص پاکستانی روپیز میں ایک سال میں 38 لاکھ روپے بنا رہا ہوگا اسے ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ اسی کو کمپیئر کریں اگر پاکستان کے ساتھ، تو پاکستان میں یہ جو شرح ہے یہ 6 لاکھ روپے کی ہے کہ اگر آپ 6 لاکھ روپے بنا رہے ہیں سال کا تو آپ کو ٹیکس دینا چاہیے اور آپ کو ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ فائل کرنی چاہیے. اب یہ جو مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے آپ ذرا سوچئے اس کے لیے کتنا بڑا ریلیف ہے یہ بھارت کے اندر. لیکن ہمارے یہاں پہ اسی کو پنجا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ سارا ٹیکس جو جس طرح تولیے کو نچوڑتے ہیں نا اس میں سے آپ پانی نکالتے ہیں، زیادہ تر ٹیکس کی کلیکشن جو ہے وہ ایکچولی سیلریڈ کلاس سے یہاں سے نکالی جاتی ہے.
کیونکہ آپ اس کے بارے میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, اس کا تو پیسے ہی اس کے ٹیکس جو ہے وہ کٹ کے آتے ہیں, تو اس کو جو ہے وہ بلی کا بکرا بنایا جاتا ہے پاکستان کے اندر. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.